بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اس عبادت کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق آج کی نشست میں ہم علم الکلام اور فلسفے کے اعتبار سے اس کی اہمیت آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد کہ اسلامی عبادات ہر چند کے کسی فلسفہ کے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اسلامی عبادات محض اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، لیکن تاہم ہمارے اسلاف علماء نے اسلامی عبادات کے فلسفے اور اس کی روح اور اس کے مقاصد کو بیان کیا ہے تاکہ عبادت کرنے والے کو ذہن میں رہے کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں اور وہ مقصد حاصل ہو سکے، جسے اس عبادت کا فلسفہ بھی کہتے ہیں یا ان عبادات کے اسرار بھی کہتے ہیں یا ان کے مقاصد بھی کہتے ہیں۔ واقعی اگر ہمیں کسی عبادت کا مقصد معلوم نہ ہو تو ہم اس عبادت کو کما حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہر چند کے ہمارے بعض احباب عبادتوں کو فلسفوں کا پابند نہیں بناتے، تاہم ہمارے اسلاف علماء نے ان عبادات کی اہمیت اور ان کے فلسفے پر قلم اٹھایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے عبادتوں کے فلسفہ بیان کرنے پر قلم اٹھانے والے عالم اسلام کے ایک قداور عالم دین اور فلسفی علامہ ابو حامد امام غزالی علیہ الرحمہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اسلامی عبادات کے فلسفے اور اس کے اغراض و مقاصد اور ان کے اسرار پر قلم اٹھایا ہے۔ جب ہم ان اسرار کو، ان عبادتوں کے اسرار کو پڑھتے ہیں تو ہم ان عبادتوں کو احسن اور بہتر طریقے سے ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو غیر اہم نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور پھر یہ اکیلے عالم دین نہیں ہیں کہ جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا، اور اس کے کوئی قریباً 100 سال بعد ایک دوسرے عالم دین علامہ عبد الرحمن ابن قدامہ المقدسی، جو المغنی کتاب فقہ کی کتاب سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان عبادات کے اس فلسفے پر قلم اٹھایا اور اپنی مشہور کتاب منہاج القاصدین میں عبادتوں کے فلسفے کو بیان کیا، عبادتوں کے اسرار بیان کیے کہ یہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں، اور اس مقصد سے بیان کیا کہ عبادت کرنے والا پوری موٹیویشن کے ساتھ، پورے تمانیت قلب کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دے۔ تو ان کی کتاب منہاج القاصدین میں بھی عبادتوں کے فلسفے پر قلم اٹھایا گیا ہے، اور یہ 7ویں صدی ہجری کے ایک قداور عالم دین ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی کئی ہیں، لیکن یہ اولو العزم شخصیات ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں کہ جن کے علم و فضل پر کسی کو شک شبہ نہیں ہے۔ جزوی طور پہ کسی کو اختلاف ہو، لیکن کلی طور پہ ان کے سامنے سب کا سر تسلیم خم ہے کہ عبادتوں کا یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس اعتبار سے یہ فخر ہے کہ برصغیر ہند و پاک نے ایک ایسی ہی شخصیت کو پیدا کیا جن کو علمی دنیا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور اور معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں عبادتوں کے فلسفے اور ان کے اسرار کو بیان کیا۔ جب ہم ان عبادتوں کا یہ فلسفہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے سے پہلے کی بنسبت پڑھنے کے بعد زیادہ آمادگی آتی ہے کہ ہم اس عبادت کو کریں۔ ان کتابوں کے اندر اس عبادت یعنی قربانی کی عبادت کے جو فلسفے بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہ قربانی کا گوشت دے کر ہم اپنے رشتہ داروں اور اقارب
کئی سارے فلسفے ہیں، اور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اپنے اقارب اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں یہ گوشت لے کر کے، اور فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ برقرار ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ رشتوں کو جوڑو، تو رشتوں کے جوڑنے کا یہ فلسفہ تبھی آ سکتا ہے، یہ فلسفہ تبھی برقرار رہ سکتا ہے کہ جب ہم قربانی خود کریں اور پھر اس قربانی کا گوشت لے کر اپنے حقداروں یعنی اپنے رشتہ داروں، اقارب، دوست، احباب، پڑوسیوں ان کے پاس لے کے جائیں، اور ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم قربانی کا گوشت لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمارے رشتے از سر نو برقرار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا ایک فلسفہ ہے۔ اس ضمن میں مجبوراً اگر کوئی شخص نیابتاً قربانی کرے تو اس میں بھی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قربانی اپنے پڑوس میں ہی نیابتاً کی جائے، یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص نہیں ہے جو قربانی کے گوشت کو لے کر کے بانٹنے کے لیے رشتوں اور ہمسایوں میں پڑوسیوں میں نہ جا سکے، تو اپنے پڑوس میں جس نے قربانی کی اس کے ساتھ اپنے جانور کو جوڑ کر کے قربانی کر کے اس کے گوشت کے ساتھ، چونکہ ان کو بھی بانٹنا ہوتا ہے، ان کو یہ بتا دیں کہ ہمارا گوشت بھی، ہماری قربانی کا گوشت بھی اس کے ساتھ بانٹ دینا۔ اور نیابت کا درجہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کسی جگہ پہ آباد ہو اور آپ کسی جگہ پہ رہتے ہوں، آپ خود قربانی کا گوشت جو ہے وہ بانٹ نہ سکیں، تقسیم نہ کر سکیں، تو آپ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یہ حکم کریں جو دوسرے شہر میں رہتا ہو یا دوسرے محلے میں کہیں دور رہتا ہو کہ میری طرف سے بھی یہ قربانی کر دینا اور اپنے رشتے میں بانٹ دینا، اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دینا۔ تو نیابتاً کا یہ دوسرے درجے کے بعد پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ اگر کوئی انجمن یا کوئی مدرسہ یا کوئی اسلامی کوئی ایسوسیشن ہو کہ جو اس کا کام کرے، قربانیاں کرتی ہو، تو وہاں آپ اپنا پیسہ جمع کر کے یا اپنا قربانی کا جانور جمع کر کے نیابتاً قربانی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا پہلا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ جڑ جائے آپ کے ساتھ۔ اس لیے اس قربانی میں جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹوٹے رشتے جڑ جائیں۔ یہ ٹوٹے رشتے جوڑنے کے لیے ہی اس قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے کئی سارے فلسفے، ایک تو یہ بھی ہے کہ جب آپ جانور کو، ایک زندگی کو قربان کرتے ہیں تو آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ایسا فرما بردار پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہو کہ اپنی جان بھی قربان کرو تو میں اب جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو قربانی کا اہم ترین فلسفہ جو ہمارے ان علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بعد ہم اپنے ٹوٹے رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اس لیے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ آپ کوئی اور طرح سے کریں، جیسے کہ نماز کا آپ متبادل تلاش کرنے لگیں۔ اگر نماز میں، مثلا نماز میں کئی فلسفے ہیں، ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جسمانی صحت بھی ٹھیک رکھتی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلو یہ فلسفہ دوسری چیز سے برابر کرتے ہیں، مثلا کوئی شخص جمناسٹک کرنے لگے، کوئی یوگا کرنے لگے کہ اس سے بھی میری صحت ٹھیک رہتی ہے، تو ایک فلسفہ تو آ گیا، لیکن جو دوسرے سارے فلسفے اس کے اندر ہیں وہ اس یوگا کے ذریعہ سے یا وہ اس جمناسٹک کے ذریعہ سے آپ کو، یا اس صبح سویرے دوڑ لگانے سے آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلامی عبادت کے اندر صرف ایک ہی فلسفہ نہیں، کئی فلسفے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے سوچ سمجھ کر، اسلام نے انتہائی اعلیٰ درجے اور اعلیٰ فکر کے بعد، اعلیٰ فکر کے نتیجے میں ہمارے لیے عبادتیں تجویز کی ہیں۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اس میں رشتہ جوڑنے کا ہے تو چلو میں ٹیلی فون سے یہ کام کر لوں، چلو میں کسی اور طرح سے یہ کام کر لوں، نقد کیش لے کر کے ان کے پاس جاؤں، تو پھر وہ چیز دوسرے فلسفے جو اس کے اندر ہے وہ بروئے کار نہیں آ سکتے۔ اس لیے خواتین و حضرات، کوئی متبادل آپ تلاش نہ کریں، اور نہ اس کا کوئی متبادل ہے۔ اسلام نے جو عبادتیں ہمیں تجویز کی ہیں ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ وہی عبادتیں کرنی ہیں۔ ہاں، صرف ان چیزوں کا متبادل ہے جن کا خود اسلام نے تجویز کیا، متبادل، اس کا سبسٹیوٹ تجویز کیا۔
اب ہمارا ذہن کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ ایسے حالات ہیں آج کل، جیسے کورونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے، ہم دوسروں کے گھروں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. یہ سب ایک بہانہ بازی ہے. یہ آپ کو اس سوال کے جواب کے بعد آپ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ اگر ایک شخص جو ہے اپنے گھر میں گھر کی ساری ضروریات کی چیزیں بازار سے لا سکتا ہے اور اپنے گھر میں پہنچا سکتا ہے، تو وہ دوسروں کی ضرورت کی چیزیں بھی ان کے گھر تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ پہنچا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور رہتی ہے، وہ یہ کہ لوگ اس میں تشکیک میں ہیں کہ اگر ہمارے پاس گوشت آ گیا تو کیا اگر اس میں وائرس کوئی ہو تو ہم کیا کریں؟ کوئی نہیں. آپ کو سائنسدان بتا رہے ہیں کہ جب کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو وہ وائرس خود بخود مر جاتا، جب ابالیں گے آپ چیزوں کو تو وہ وائرس جو ہے خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا علاج ہے ایک معمولی دوائی کھانے سے یا اپنے امیون سسٹم بڑھانے کی وجہ سے، تو وہ وائرس کوئی وائرس ہے ہی نہیں. اس لیے یہ سب بہانے جو ہیں وہ ہمیں ابلیس جو ہے وہ تراشواتا ہے اور تلاشواتا ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ کر کے. کوئی متبادل نہیں ہے قربانی کا. قربانی ہی ہوگی جانوروں کی، اور وہ قربانی اسی طرح سے تقسیم ہوگی جس طرح سے ہم کرتے آئے ہیں. اس لیے تازہ دم ہو کر جس بھائی نے اب تک قربانی کا کوئی جانور لایا نہیں ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ جا کر کے دوڑ کے جائیں اور قربانی کا جانور لے کے آئیں، اس کو ذبح کریں اور اس کو لے کے جائیں. اگر خدا کی اس اطاعت میں کوئی شخص آپ کے قربانی کا یہ گوشت جو ہے وہ قبول نہیں کرتا تو نہ دیجئے اس کو، اپنے گھر لائیے، خود ہی کھائیے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. قربانی ہی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم قربانی کی یہ عبادت بحسن خوبی اور بدرجہ احسن انجام دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.